بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں عائشہ خان اور میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. اور آج ہے 23واں روزہ اور ہم کرنے جا رہے ہیں 23ویں سحری اور آج تاخرات ہے بڑی 23ویں رات ہے اور اس کا جو اجر ہے اس کا تو ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ صدقہ بھی دیا جائے. ہر رات میں صدقہ دیا جائے، دن کا آغاز صدقے سے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے کے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہے. تو صدقے کا جہاں تک بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ صدقہ ٹال دیتا ہے. اور جتنا بھی لوگ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کم سے کم بھی مطلب آپ 10 روپے بھی بے شک دے دیں، لیکن نیت آپ کی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کہ صدقے کی اہمیت اس سے بھی واضح کی جا سکتی ہے کہ میت صدقے کو کیوں فوقیت دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹائی جائے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اے رب اگر بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج دے تو میں صدقہ اختیار کروں. یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں روزہ کروں، کیونکہ علماء نے کہا کہ میت ہمیشہ صدقے کی تمنا کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ اس کا عظیم ثواب کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 23 ہے رمضان المبارک، یعنی ہم 23ویں سحری اختیار کریں گے اور آج دوسری تاک رات ہے. یہ وہ تاک رات ہے جس میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے. شب قدر وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. شب قدر وہ رات ہے جس میں آپ کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شب برات میں پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا ہے کہ آپ شب برات سے لے کر شب قدر تک اپنے نصیب میں چینجز کروا سکتے ہیں. اپنے نصیب میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں اور آج کے دن فیصلے کی مہر لگ جاتی ہے. اب وہ ممکنہ طور پر آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر وہ 25 رمضان کو ہو، ممکنہ طور پر وہ 27 یا پھر 29 رمضان المبارک کو ہو. لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ 27 رمضان المبارک کو نزول قرآن پاک ہے اور تمام مساجد میں مکمل قرآن پڑھ کے یعنی تراویح کو ختم کر دیا جاتا ہے اور قرآن پاک دوبارہ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جس دن قرآن پاک ختم ہو جائے گا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. تو ہمیں زندگی میں جب بھی ہم ہدایت کی کوئی بھی کنجی ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو دل سے لگا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، زندگی نہایت ہی آسان ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کسی بھی محفل کا آغاز کرتے ہیں، ہماری اس بزم کا آغاز حافظ محمد اوصاف صاحب روزانہ قرأت سے کرتے ہیں، کیونکہ جس محفل میں قرأت ہوتی ہے وہاں پر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. اسی کے ساتھ میرے سیدھے ہاتھ پر فیضان بھائی موجود ہے، کراچی نوجوان پارٹی اینڈ فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے الٹے ہاتھ پر جو موجود ہے ان کا تعارف عائشہ بھائی کروائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں روپانی فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈاکٹر شلینا بھامانی، صحیح نام لیا ہے میں نے. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. اچھا، یہ رسپانسو کیئر گیونگ میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مزید بات چیت رہے گی. اور ہمارے ساتھ ہیں فرحان بھائی جو کہ ڈے ون سے ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سی پرسنالٹی کے مالک ہیں. جب بھی سیٹ پہ آتے ہیں 4 چاند لگ جاتے ہیں. جی ذیشان بھائی کیا خیال ہے؟ بالکل جی، ہم پوچھیں گے، لیکن آج ڈاکٹر حضرات سے پہلے وہ حضرات کی ہم بات کریں گے کہ جو نکلتے تو گھر سے صحیح ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں. میں فیضان بھی آپ سے ان 16 پرچیوں کی بات کرنا چاہوں گا جو پرچیاں دی جاتی ہیں 16 دن کے لیے. 16 دن کے بعد پھر فائرنگ ہوتی ہے، 1-2 لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، کافی سارے زخمی ہوتے ہیں. ان کا پرجان حال کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب 16 پرچیاں انفیکٹ 16 جانیں داؤ پر ہیں، اور 16 داؤ پر اگر جانے ہیں تو 16 گھرانے داؤ پر ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ علی اپنا ذیشان بھائی، ابھی کچھ دن سے
یہ ماحول دوبارہ سے گرم ہو گیا ہے، جو کہ 2012-13 کے اندر سیکیورٹی اداروں نے ختم کیا تھا. جیسے کہ گینگ وار بہت زیادہ ایکٹیو تھی، جنہوں نے بتہ خوری یہ ساری مچائی ہوئی تھی، انہوں نے آپریشن کیا، بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن پچھلے کچھ مہینے 1.5 مہینے سے دوبارہ یہ سرگرم ایکٹیو ہو گیا. اچھا، یہ 16 پرچیوں کا جہاں تک کا معاملہ ہے، 16 پرچیاں دی گئیں، فائرنگ کی گئی، پروٹیکشن ان کو نہیں دی گئی، پروٹیکشن دینی چاہیے تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایسی بات ہے جب پروٹیکشن نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملی، انہوں نے دکانیں جیسی اپنی دوبارہ کھولی، وہ بتہ خور آئے، 4 موٹر سائیکلوں پہ 8 لوگ آئے، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. یہ جو عبد الجبار قریشی صاحب جو شہید ہوئے اس کے اندر، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ روڈ پہ روزہ افطار کروا رہے تھے، بھلائی کام کر رہے تھے، جن کا نہ اس پرچی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. 2 بندے وہاں پہ انوسنٹ جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے. کب تک چلتا رہے گا یہ؟ ایسا ہی میرا ایک سوال تھا جب میں نے کیا، میں نے پوچھا وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے ادارے کے لوگ تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار اسٹریٹ کرائم بھی چلا گیا، اسٹریٹ کرائم میں بھی ہم لوگ کور نہیں کر پا رہے، اور ٹریفک حادثات اس کو بھی نہیں کور کر پا رہے. اب یہ بھتہ مافیا آ گیا، اس کو بھی نہیں کور کر. تو یہ بتا دیا جائے کور کس کو کر سکتے ہیں ہم؟ ایسا ہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے یہ جو ڈمپر مافیا پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں بتا دیں کہ یہ کراچی کی سڑکیں ہمارے لیے نو گو ایریا ہیں، تو ہم گھروں سے نہ نکلیں، ہم محصور ہو جائیں. اب کنڈیشن بالکل چینج ہو گئی ہے. اچھا، پھر ظاہر سی بات ہے اب جا کے ادارے ایکٹیو ہوئے ہیں، سیکیورٹی ادارے اب ایکٹیو ہوئے، اس میں 80% جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں. یہی اگر پہلے کر لیا جاتے تو ایک جان بچ جاتی اور 2 لوگ زخمی ہونے سے بچ جاتے. اچھا، ایک بات فیضان بھائی، ایک سوال اور ہے، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آئیں گے، کہ کیا جو 80% لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں یا وہ انوسنٹ لوگ ہیں کہ جو بیچارے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، چیزوں کو نہیں بتا پاتے، یہ وہ لوگ ہیں؟ یہ بی کانٹیکٹ کے لوگ ہیں، جو مین جو ظاہر سی بات ہے یہ آپریٹ کیا جا رہا ہے کچھ ایران سے اور کچھ دبئی سے. ٹھیک ہے، جو کالس آ رہی ہیں وہ دبئی اور ایران سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں سے کال کی جا رہی ہے، جن لوگوں کے ذریعے پیسے منگائے گئے، جن کے اکاؤنٹ سے پیسے منگائے گئے، اور جو لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹس میں تھے، کسی کی 600 کالیں تھیں، کسی کی 600 سے بھی ابو تھیں، کوئی 300 کے قریب تھی، ان لوگوں کو اریسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر چاہے اغوا برائے تاوان ہو یا یہ بھتہ ہو، ایکسٹورشن ہو، اس کے اندر جب تک محلے والا، فیملی والا، دوست کوئی شامل نہ ہو، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. اس لیے تو ابھی ان کو دیکھیں، اریسٹ تو کیا ہے، تقریباً کوئی 7 سے 8 لوگ اریسٹ ہیں. اور بالکل جی، 16 پرچیاں، 16 گھر، 16 خاندان اور 16 نسلیں آپ تباہ کر رہے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پیچھے بچ جاتے ہیں وہ دعا کوئی بھی نہیں دیتا فیضان بھائی، وہ ہر کوئی ہی بدعا دے رہا ہوتا ہے. ایک چیز آپ کی آخرت خراب. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ نہیں کھائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو معاف کون کرے گا؟ اس کے گھر والے تو کبھی معاف نہیں کریں گے. اور یہاں پر حقوق العباد کی بات آتی تو رب تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اگر وہ شخص تمہیں معاف نہیں کرے گا تو میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. یعنی آپ تو جنت کے دروازے کی یہاں فل سٹاپ لگا کر جا رہے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے. تو اپنے لیے خود سوچیں. اور یہ واقعی میں بڑا چام ہوتا ہے تھوڑی دیر کے پیسے کا، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس چام کے بعد جو عبرتناک عذاب ہے اس کو جانیے تو زندگی نہایت. اسی کے ساتھ ہم فیضان بھائی کی طرف آئیں گے. فیضان بھائی، مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارے پولیس سیکیورٹی جب ہم بات کرتے ہیں، ہر ملک کے اندر یہ فرحان بھائی بھی گھوم کے آ چکے کہ سیکیورٹی پولیس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اگر آپ 2 یا 3 دن پیچھے چلے جائیں تو ایک باپ اپنے بچوں کے کپڑے لے کر آیا تھا. اچھا، یہ ٹرم بھی لوگوں کا یوز کرنا کہ اولاد اللہ کی دین ہے، اس پر آپ کا یا میرا کوئی حق نہیں ہوتا بات کرنے کا کہ آپ نے اتنے بچے کیسے پیدا کیے. یہ بھی بڑے اسٹوپڈ سے، آئی ایم سوری میں آن ایئر یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کی چیزوں میں مداخلت نہیں کر سکتے کہ اس بندے سے پوری چیزیں لی گئیں، لینے کے بعد اس کی بائک کو ڈیمیج کیا گیا، اس کو بہت برا مارا گیا کیونکہ اس کے پاس سے 350 روپیہ نکلا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا قرضہ دینا ہے کسی نے، ایک تو آپ لوٹنے آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی سیکیورٹی کا ہم لیک دیکھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ذیشان بھائی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ، ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پروٹیسٹ کی، اس کے اندر یہ کہا گیا ہم نے کہ ہمارے پاس لائسنس والا ویپن ہے. آج سے کچھ سال پہلے، 2 سال پہلے مجھ سے گھر کے باہر موبائل اسنیچ ہوتے ہیں، میں نے فائر کیے، وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، اس کے اندر بندے انجرڈ ہوئے، خیر وہ جیل چلے گئے. 2 سال تک میں کورٹ کے وکیلوں کے سب کے دھکے کھاتا رہا، میرا ویپن سیز کر دیا گیا، میرے 4 موبائل آج تک سیز ہیں. ٹھیک ہے، میرے سے آپ نے پروٹیکشن چھین لی. وہ جو 2 لوگ تھے جن کے پاس 2 موٹر سائیکلیں تھیں، جنہوں نے دھما دھم گولیاں چلائیں، ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے.
میری آپ نے پروٹیکشن چھین لی, ساری چیزیں چھین لی. اگر یہ دن دن آتے پھر رہے ہیں, کس کی غفلت ہے؟ سیکیورٹی داروں کی. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس لائسنس ہونے کے باوجود ہم اگر کچھ ریئیکشن دیتے ہیں, جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ میرے 25-30 لاکھ روپے لگ گئے, 12 لاکھ روپے آپ نے وہ سیز کر دیے, 12-13 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے میرے کورٹ میں, وکیل میں, ان سب چیزوں کے اندر لگ گئے. ابھی جا کے ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال. میں نے پیچھے ایسی باتیں ان کے لگا رہا, نکلنے نہیں دیا. میں لائسنس والے ویپن سے ان کے اوپر فائر کرنے کے بعد پھنس گیا, تو عوام میں کیا شعور آئے گا کہ یار مجھ سے صحیح تو زیادہ ڈکیت ہے, وہ تو دن دناتا پھر رہا ہے, موبائل بھی چھین رہا ہے, گولیاں بھی چل رہا ہے, جانیں بھی لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے, 2 دن بعد جیل سے چھوٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, یہ علمی ہے. اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس کی غفلت, لاپرواہی ہے؟ سیکیورٹی اداروں کی جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ. ہر گلی محلے کے اندر ہم نے کمیٹیاں بنائی تھیں, بزرگ کمیٹی, محلہ کمیٹی بنائی تھی. ہوا کیا کہ 4 لڑکے اگر ہم سیکیورٹی پہ بٹھا بھی دیتے تھے نا, یا تو ہمیں ایریا کی پولیس جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی تھی, یا تو پھر یہ ہوتا تھا 2 موٹر سائیکل پہ دن دن آتے ہوئے 2 لوگ آئے, ویپن نکالا, ان سے موبائل ہی لے کے چلے گئے. کیسے لگائیں؟ ہم خود ویپن بھی نہیں رکھ سکتے, ایسا ہی ہے, سیکیورٹی ہمیں نہیں مل سکتی, کریں کیا یہ بتائیں. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہیں جو واردات کرتے ہیں, کیا پولیس ان کا ملی ہوئی ہے, ساتھ دے رہی ہے؟ نہیں نا, پولیس نہیں. دیکھیں وسائل نہیں ہے. دیکھیں میں بار بار ایک چیز کی ایڈریس کرواتا ہوں کہ سندھ رینجرز بھی تو ہے. سندھ رینجرز کے پاس پراپر موٹر سائیکلیں ہیں, پراپر یونیفارم ہے, سندھ رینجرز کا جوان کھڑا ہوا نظر آتا ہے. وہی موبائل ہیں, ان کو بھی فنڈ کون دے رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ. ان کو بھی فنڈ کون دے رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ. ہمارے یہاں پر 55 50 سال کے جو بیچارے ہیڈ کانسٹیبل سپاہی ہیں, ان کو روڈز پہ آپ نے تعینات کیا ہوا ہے. اور جتنی ینگ جنریشن ہے جو 2012 کے بعد اپائنٹ ہوئی ہے, ان کو آپ نے SSU سیکیورٹی 1 سیکیورٹی 2 ہیڈ کوارٹروں کے اندر تھوپا ہوا ہے. بھائی جب اسنیچنگ ہوتی ہے, اسنیچنگ ہونے کے بعد اگر فرض کریں ناگن چورنگی پہ اسنیچنگ ہوئی ہے, جتنی دیر میں موبائل اسٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ بندہ جب ہمارا جو پولیس کانسٹیبل, ظاہر سی بات ہے ایج ہو گئی ہے اس کی, وہ جب موبائل سے نکلتا ہے اور جاتا ہے تو سراب گوٹ کراس کر چکے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ چینج کر دیں نا, اس نفری کو آپ وہاں پہ بھیج دیں, وہاں کی نفری کو آپ نے فضول میں تھوپا ہوا ہے, ایریاز کے اندر اتارے ہیں تاکہ ہمیں سیکیورٹی ملے, گلی محلے میں لگائیں. نیگلیکٹ ہو رہی چیزیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں وہ کراچی کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم ابھی بھی سیکیورٹی اور نہیں دے سکتے تو پھر یا تو پھر یہاں پہ ایک شاپ ایکٹ ہے جو پورے ملک میں ہوتا ہے, وہ دے دیں. پرائیویٹ سیکیورٹی ہم یہی کر لیں گے. ہم نے تو ظاہر سی بات ہے بار بار لکھ کے بھی دیا, ہم نے کوٹیشن بھی جمع کرائی, سب کچھ کرائی. ہم نے بولا ایک شاپ ایپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر شاپ کیپر ایک 500 روپے دیتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کے تمام چیزیں CCTV فوٹیج لگانا, سیکیورٹی فراہم کرنا, ساری چیزیں وہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سیمی گورنمنٹ کہلاتی ہے. وہ کر دیں, اسی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. بالکل صحیح. 10,000 15,000 لوگ جو ہیں وہ روزگار پہ لگیں گے. کیوں؟ سیکیورٹی گارڈز وہیں, ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں وہیں. یہاں پر ہم نے گلیوں کے اندر اغوانیوں کو کچرا بیچنے کے لیے لگا دیا. اب یہی کچرا ریسائیکل ہو کے آپ کو پتہ ہے اس کا الیکٹریسٹی بنتی ہے. چائنا میں یہی ہے. فین ہو گیا, بہت سارے پارٹس جو ہے نا پلاسٹک کے, یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے اس سے دانا بنتا ہے PPC, پھر اس کے بعد یہ اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے. یہی اگر ہم فیکٹریاں لگا کے اپنے لڑکوں کو لگائیں گے, نوجوانوں کو, تو کیا کام نہیں ہوگا؟ تو کرے گا کون؟ سوچے گا کون؟ سوچنا چاہیے, پلاننگ کرنی چاہیے. ہم اب یہ دیکھیں نا, اب ایک بندہ چلا گیا, صحیح ہے, ہمارے یہاں پہ دعوے دار تو بہت سارے ہیں, ہر بندہ بولتا ہے کراچی میرا شہر ہے, میرا شہر ہے. وہ بندہ روڈ پہ بے گناہ مرا, اس کا نہ لینا ایک تھا نہ لینا. 3 دن ہو گئے اس کے گھر پہ, ابھی تک کوئی منسٹر نہیں گیا, کوئی بھی NGOز والا نہیں گیا, کوئی بھی گورنر سندھ, CM, کوئی DC, کوئی AC, کوئی مختار کار, کوئی نہیں گیا. کون جائے گا بھائی؟ گورنمنٹ کمپلسیٹ کرے گی, قانون کہتا ہے. دیکھیں میں ٹیکس دیتا ہوں اس شہر کے اندر, اگر آپ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو میرا ٹیکس واپسی دیں. ایسے ہی ہمارے یہاں پہ میرا ٹیکس جو سیکیورٹی کا واپسی دیں. اب یہ والی بات اگر ہم کریں گے تو ہم پھنستے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر, سیگمنٹ رحمت سحر, اور ہمارے ساتھ روپانی فیلفیئر سے کچھ مہمان تشریف رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی نوجوان پارٹی فاؤنڈیشن کے ایک کارکن موجود ہیں, اور ذیشان بھائی روح رواں ہیں, کارکن نہیں. اچھا جی, یہ فیضان بھائی آپ سے ابھی ایک سوال کہ بریک پر جب ہم گئے, کیونکہ ہم فیملی کی طرح بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات کو فرنٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ہیلتھ, اور بچوں کو ہیلتھ کے لیے, اور پھر دوسری بات یہ کھیل کود وغیرہ,
کہاں کھلائیں؟ یہی بات ہے, گراؤنڈز ختم ہو گئے, کہاں کھلائیں؟ پارکس ہمارے پاس ہیں نہیں ہے, سیوریج کے کیپ ہیں نہیں ہے, گر گیا بچہ کوئی اٹھا کے لے گیا, بھتہ خوری دوبارہ شروع ہو گئی, اب کڈنیپنگ بھی شروع ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی ہیں, کہاں لے کے جائیں؟ یہ کون کرے گا؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ فنڈ نہیں ہے یہاں پہ. جیسے میں بھی ایک فاؤنڈیشن رن کر رہا ہوں, یہ رن کر رہے ہیں ہم, فاؤنڈیشن رن کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر غریب یتیم بیواؤں کا سب کا فنڈ ہے, کہاں ہے؟ یہاں پہ ہمیں دیا جاتا ہے انکم سپورٹ کے نام پہ پیسے, اربوں روپے آتا ہے, ملتا سب کو ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اسکیمز چلائی جاتی ہیں, تو پیسے جاتے کہیں؟ ہمیں تو نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا اس حساب سے جس طریقے سے ملنا چاہیے. اور اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو ہم پہ احسان نہیں کر رہا, ہمارے پیسے ہیں جو ہمیں لوٹائے جا رہے ہیں کم کر کے. لیا ہم سے روپیہ جا رہا ہے اور ہمیں 25 پیسے لوٹائے جا رہے ہیں, تو کوئی احسان نہیں کر رہا. تو جو ہمیں شوق نہیں تھا, ہم گھر پہ بہت سکون سے تھے, بزنس کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, ہم بیچ میں کودے اس وجہ سے. پارکس ہمارے پاس نہیں, ڈسپینسریاں ہمارے پاس نہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سے ساری چیزیں چوری کر کر کے کھا کے, اسکول صرف پیپرز میں, پارک صرف پیپرز میں, ہر چیز پیپرز کے اندر ہے. تو کیسے کریں؟ ہر بندہ تو ڈیفینس میں نہیں رہ سکتا. جہاں پہ آپ لوگوں کی خود کی رہائشیں, اس کو تو آپ نے اتنا بلڈ کیا ہوا ہے, باقی شہر کو آپ نے بنجر کرنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ جتنے بھی کونسلرز, ایم پی, ایم این اے, چیئرمین وغیرہ, یہ ہے کہ ان کو مرنا نہیں ہے, ان کو شرم نہیں آتی اس بات کے اوپر کہ ہمارے ایریاز کی حالت کیا ہے. وہاں پہ ایک 12, ابھی میں دھرتی چینل کے ایک شو پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک چیئرمین آئے, اس سے پہلے جو ہاؤس تھے وہ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے 12 لاکھ روپے ملتے ہیں, 12 لاکھ روپے میں سے چیئرمین سے پوچھو کتنے ملتے ہیں, میں نے 50 یا 60% ملتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہی اللہ نے کیا کہ چیئرمین صاحب انہوں نے بولا بھائی آپ 50-60 بہت بتا رہے ہیں, میں اورنگی ٹاؤن کا چیئرمین ہوں. ایک سیاسی جماعت کا انہوں نے نام لیا اور کہا کہ بھائی 30% بھی مل جائیں بہت ہیں. تو جب 12 لاکھ میں سے اس کے ہاتھ میں 4 لاکھ دو گے, 2-2.5 لاکھ وہ تنخواہ نکال لے گا, تو کام کیا کرے گا؟ تو اوپر سے ہی نہیں آ رہے نا پیسے, چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا کوئی, آڈٹ کوئی نہیں کر رہا. ہیلتھ ویلتھ ہمیں بھی شوق نہیں, ہمارے بچے جو ہے وہ صرف موبائلوں میں اور لیپ ٹاپ میں رہ گئے. جو ہماری نشو و نما آڈٹ کرنے والے بھی تو اپنی جیب میں پیسے لے ہی رہے ہیں. کیسے ہوگا آڈٹ میڈم؟ آڈٹ کرنے والے بھی خود ملے ہوئے ہوں گے ساری چیزیں دیں. ایک لیٹر نکلے گا, لیٹر نکلنے کے بعد وہ ہوا میں رہ جائے گا. اس شہر کے اندر جب سے میں سیاست کے اندر آیا, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوٹیفیکیشن نکلے, بہت ساری پریس کانفرنس کی گئی ہیں, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نل بٹا نل, زیرو. پھر روڈ پہ نکلو تو آپ آرڈر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی روڈ پہ نکلا تو وائلیشن ہوگی, اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے. مطلب کیا کریں, زہر کھا لیں. پنجاب میں اتنا سب کچھ صحیح, پنجاب میں آپ نے دیکھا 5,000 روپے دیے جا رہے ہیں, شاید آپ لوگ کی نالج میں ہوگا. رمضان کی اس میں غریب لوگ جتنے بھی ہیں وہ, تو یہاں کیوں نہیں دیے جا رہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اچھا پنجاب میں ایک چیز میں نے اور عائشہ دیکھی تھی, میں نے ایک رپورٹ بھی پڑھی کہ وہاں پہ واقعی میں قیمتیں کم کی جاتی ہیں, وہاں پر فروٹس کی قیمتیں بھی کم ہیں. پاکستان نہیں ہے, پاکستان کا حصہ ہے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ 100% نہیں لگتا نا. پنجاب میں بھی چلیں ٹھیک ہے, مان لی کرپشن ہے, 75% ہے. یہاں تو 25% صرف لگتا ہے, 75% کرپشن ہے. اس روڈ پہ جہاں کا آپ کا یہ آفس بنا ہوا ہے, اس روڈ کے اوپر آپ نے 1.5-2 سال سے تو دیکھا ہوگا سارا چل ہی رہا ہے ورک. بالکل ایسے ہی. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں 3 سال اور چلے گا. پتہ ہے کیوں؟ نیا فنڈ لینے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ پھر لوگ عادی بھی ہو جائیں گے کہ بن گیا, عادی تو ہم ہو گئے, عادی تو ہم ہو گئے. ہمیں آپ کو پھنسایا گیا ہے نا, پیٹرول مہنگا کر کے پھر سستا کر دو, ہم بولتے ہیں شکر ہے, ٹھیک ہے. اسٹریٹ کرائم میں آپ کو پھنسا دیا, گیس آپ کو نہیں دے رہے, ذہنی طور پہ آپ کو اتنا مفلج کر دیں گے, آپ کا سارا خون اتنا چوس لیں گے کہ آپ جو ہے یہ نیٹی جیٹی جو ہے نا لاشوں سے بھر جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا. ایگزیکٹلی, یہ آپ نے بڑی اچھی جگہ بات میری لے کے گئے کہ ہمارا جو پیٹرول کم ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی دیکھیں گے کہ ان کے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ پیٹرول کم ہوتا ہے 2 روپے 30 پیسے, 4 روپے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, بڑھتا 25 روپے. وہ پھر 6-8 مہینے کی کسر وہ ایک دفعہ میں نے کہا تھا, میں نے کہا سندھ گورنمنٹ کا ریورس گیئر خراب ہے. لیکن ایک اور سپانسر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ کراچی نوجوان پارٹی اینڈ فاؤنڈیشن ہے, کہ ہمارے مارننگ شو میں یہ ہمارے سپانسرز ہیں, اور انشاءاللہ اب سے جو مارننگ شو آپ دیکھیں گے وہ ان کے تعاون سے بھی ہوگا. ربانی فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں, تمام باتیں آپ کو بتاتے اس لیے ہیں کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ ہماری فیملی ہوتے ہیں, اور جب فیملی کو بات نہ پتا ہو تو ایسا اچھا نہیں لگتا. جی ہم آتے ہیں فیضان بھی آپ کی طرف کہ اوورآل ہم اگر ایک منٹ کی میں آپ سے اگر آنسر چاہتا ہوں
تو نوجوانوں کے اندر آپ کیا جذبات دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ کو رسپانس نہیں مل رہا؟ رسپانس ملا ہے، ملا 20% ملا ہے ایک آواز پہ. یہ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ ہماری ابھی نو مولود بچہ ہے یہ سمجھ لیں، ابھی تو شروعات کی ہے ہم نے، لیکن اس وقت کراچی کی سب سے بڑی ریلی ہم نے نکالی تھی جو کیا کہتے ہیں 5 مئی تھا گالونیہ کا، اس کے اندر ہم نے نکالی تھی سب سے بڑی، سارا نوجوان لڑکا تھا. دوسری بات یہ ہماری پارٹی کے اندر جتنا بھی ممبر ہے وہ آپ کو کوئی بھی 40 کے ابو نہیں ملے گا، 40 سے اندر ملے گا. تو نوجوان لڑکے ہیں نا، کام کر رہے ہیں، والنٹیئر ہیں سارے، سب کچھ کر رہے ہیں. آج بھی جب پروڈکٹیو کر رہے ہیں کچھ، ہاں کر رہے ہیں. دوسری دیکھیں، میں ان کو اویئرنیس دے رہا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ کی طرف سے پبلک میں میسج جائے گا کہ میں ان کو کہتا ہوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اپنے معاشرہ صحیح کرنے کا انیشیٹو لیا ہے. بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے. میں ایک بات کہہ رہا تھا جب میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا، تو میرے خیال سے میری اس بات کو کوئی برا مانے گا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو مسائل آپ کے ساتھ ہو نا وہ ان لوگوں کے ساتھ کریں جن کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں. 1 سال بعد یاد آئی لوگوں کو، لوگوں نے اب ایم پی اے اور چیئرمین کے گھر پہ پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. 24 گھنٹے کے اندر کام ہوا ہے. اصل میں مسئلہ فیضان بھائی یہاں پہ پھر نعت کی طرف جائیں گے کہ آپ جیسی مثبت سوچ جو عوام میں، دیکھیں روپانی فاؤنڈیشن اگر کری تو وہ ارلی چائلڈہڈ بچوں کو بتا رہی ہے، یا وہ بچے جو کہ 3 سال تک یا 5 سال تک ہے، ٹھیک ہے، وہ میدان میں نہیں آ سکتے ویپنز لے کر. یعنی ویپن یہ نہیں کہ میں پستولیں لیں گے، آپ اپنے ساتھ ویپن آپ کی زبان ہوتی ہے، آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ سب سے تگڑا ویپن ہوتا ہے. تو وہ بچے نہیں کر سکتے. لیکن آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اوپر سے ماشاءاللہ ایک چیز میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہیرو بھائی کو ہم عید شو پر ہیرو لوگ میں دیکھیں، اور یہ آپ نے ڈن کیا مجھ سے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ سیلف اپنے آپ کو زیرو کر دینا کہ میری تو کوئی ذات ہی نہیں ہے، جو ذات ہے وہ سامنے والی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کرے. میری ڈھیر آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں. اسی کے ساتھ سجاد نظامی صاحب نے ہمیں جوائن ان کیا ہے. ان سے کلام سنیں گے. آپ نعت سنائیں گے، ہم یہ آپ کی مرضی. نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے کہ ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. دوست یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ عکس کشی کہ خود سے باہر نکل مدینہ ہے، خود سے باہر نکل مدینہ ہے. نعمتیں بے بدل مدینہ ہے کہ عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے کہ اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے. انشاءاللہ. اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائی.